السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم بات کریں گے کرپٹو ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام، یا ٹریڈنگ کرنا حلال ہے یا حرام۔ ہمارے بہت ساری مسلم کمیونٹی ایسی ہے جو صرف اس وجہ سے ٹریڈنگ نہیں کرتی کیونکہ وہ کنفیوزڈ ہے حلال حرام کو لے کر۔ تو بالکل اچھی بات ہے، جب تک آپ کا دل دماغ تسلیم نہ کرے آپ لوگوں کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ کی شریعت کے خلاف ہو یا آپ کے دین کے خلاف ہو، یا آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھا نہ لگے اور آپ کے اللہ کو بھی اچھا نہ لگے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جب تک کلیئر نہ ہو میں تو کہتا ہوں کہ بالکل بھی اس کام کے اندر گھسنا نہیں چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور آپ اس کنفیوژن میں جو ہے وہ ایسا کام کر رہے ہو جس پہ آپ کا دل خود مطمئن نہیں ہے، آپ وہ کام کر کیوں رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو پہلے سمجھیں، اس کے بعد آپ لوگ اس کے اندر انٹر ہوں۔ تو بیسیکلی میں جب سے جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، مجھے ایک کامنٹ آتا ہے جو حلال اینڈ حرام کے ریلیٹڈ آتا ہے کہ بھائی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالو، اس کو تھوڑا سا کلیئر کرو۔ تو بیسیکلی آپ کو بتاؤں کہ میں اتنا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، اور بیسیکلی یہ ٹاپک بھی میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹاپک ہے علماء کرام کے ریلیٹڈ، علماء دین کے ریلیٹڈ، کیونکہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سلوشن جو ہے وہ انہی سے لے سکتے ہو، اور انہی کو اجازت ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سلوشن دیں۔ میں تو نہیں دے سکتا، لیکن میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور باقی فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے، اور آپ لوگ اس کے اوپر سرچ کر سکتے ہو پرسنلی جو آپ کا دل مانے۔ تو آپ لوگوں کو میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کاروبار کے طریقہ کار جو ہے وہ کافی چینج ہو چکے ہیں، اپ گریڈ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر زمانہ پچھلا آ جائے تو وہاں پہ ٹریڈنگ کے طریقہ کار یا بزنس کے طریقہ کار بہت ڈیفرنٹ تھے، ٹھیک ہے؟ آج کے ٹائم میں کسی بھی چیز کی پرائس جو ہے وہ فکس نہیں ہے۔ آپ آٹا لے لیں، دال لے لیں، چینی لے لیں، ٹھیک ہے؟ آپ سبزی لے لیں، ٹھیک ہے؟ آلو لے لیں، پیاز لے لیں، آٹا لے لیں، تو کسی بھی چیز کی پرائس جو ہے وہ فکس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک دن آپ کو ایک پرائس دیکھنے کو ملے گی، دوسرے دن آپ کو دوسری پرائس دیکھنے کو ملے گی، بیسیکلی پرائس فکس نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ امپورٹنٹ کوسچن بنتا ہے کہ اگر یہ آلو ہے تو اس کی پرائس جو ہے وہ فکس ہے کیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس کی فکس پرائس پتہ ہونی چاہیے، لیکن سچ یہ ہے کہ فکس پرائس ہے ہی نہیں۔ جو چیز انمول ہو جاتی ہے اس کا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے، اور جو چیز بہت بڑی تعداد میں ہو جاتی ہے اس کا ریٹ لو ہو جاتا ہے۔ تو ٹریڈنگ بھی تو یہی ہے کہ پرائس بڑھ رہی ہے، پرائس کم ہو رہی ہے، آپ اسی پرائس کے اندر بائی اینڈ سیل کر رہے ہو۔ ایک اور میں آپ کے سامنے مثال رکھوں گا ڈالر کی۔ ایک ٹائم پہ ڈالر 14 روپے کا تھا، ایک ٹائم پہ ڈالر 60 روپے کا بھی تھا، ایک ٹائم پہ ڈالر 90 روپے کا بھی تھا، ایک ٹائم پہ ڈالر جو ہے وہ 117 پہ بھی تھا۔ آج کے ٹائم میں ڈالر 176 روپے کا ہے۔ اب مجھے کوئی یہ بتا دے کہ فکس پرائس کیا ہے ڈالر کی۔ آپ نے ایک ڈالر لینا تو مجھے فکس پرائس بتا دیں کہ وہ کون سی پرائس ہے کہ یار یہ جائز پرائس ہے، اس پرائس پہ ڈالر میں بیسیکلی ہے ہی نہیں۔ یہ ٹریڈ کا حساب ہوتا ہے، بزنس کا حساب ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ کیا کچھ چل رہا ہے، کس کی پرائس آپ پہ، کس کی بیسک بزنس کہ جو ہے وہ روپے کی کتنی قدر ہے اور ڈالر کی کتنی قدر ہے۔ ڈالر کی قدر زیادہ ہے جس کی وجہ سے روپے کی قدر کم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر روپے کی قدر زیادہ ہو جائے گی تو ڈالر کم ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر ایک بندے نے 90 روپے کا ڈالر خریدا ہو، میرے پاس ایک جیب میں 90 روپے کا ڈالر ہے، میں نے ایک ٹائم پہ ڈالر لیا تھا 90 روپے کا۔ اب میں مارکیٹ میں گیا ہوں ایکسچینج کروانے کے لیے، ایکسچینج سینٹر پہ گیا ہوں، وہاں پہ میں نے کہا کہ میں اس کو ایکسچینج کرانا چاہتا ہوں، اور وہ بدلے میں مجھے 176 روپیز دیتا ہے۔ اب کوئی مجھے یہ بتائے کہ میں نے تو 90 روپے کا لیا تھا، اور جو اوپر والے پیسے ہیں وہ حلال ہیں یا حرام؟ اب مجھے یہ چیز کلیئر کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی یہاں پہ کنسیپٹ ہے ٹریڈ کا کہ آپ لوگ ٹریڈ کرتے ہو، دنیا میں اب ٹریڈ ہے، سٹاک ایکسچینج ہے، بزنس ہے، اکانومیز کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علماء کرام کو چاہیے کہ اس کے اوپر بیٹھیں اور ہر چیز دیکھیے۔ علماء کرام نے یہی نہیں طے کیا کہ آپ 10 روپے کی کوئی چیز لیتے ہو تو آپ اس کے ساتھ کس طرح پروفٹ لے سکتے ہو۔ اب ایک چیز ہے وہ میری ملکیت ہے، میں اس کو 10 روپے میں بیچوں، 20 میں بیچوں، 50 میں بیچوں، 100 میں بیچوں، 10 روپے کی لے کے، وہ میری ملکیت ہے۔ آپ کی کوئی چیز ہے آپ کے پاس ہے، میں کہتا ہوں کہ یار یہ چیز ہے میں اتنے روپے کی دینا چاہتا ہوں، میں اس کے علاوہ میں نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے؟ بے شک میں نے وہ چیز 10 روپے کی لی ہے، لیکن وہ میری ملکیت ہے، وہ پڑے پڑے خراب ہو جائے لیکن میں نے بیچنی اتنی پرائس کی ہے کیونکہ وہ میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن علماء کرام کو یہاں پہ یہ طے کرنا ہے
کہ مجھے بتائے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کتنے روپے کا پروفٹ میں رکھ سکتا ہوں جو میرے لیے حلال ہے اور میں بالکل مطمئن ہوں. بیسیکلی ہے ہی نہیں, کنسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں پر علماء کرام نے اس کے اوپر کبھی بیٹھے کی نہیں کی, اس کے اوپر کبھی سیریس لیا ہی نہیں ہے. اب یہاں پر لوگ مہنگی چیزیں بیچتے ہیں, کوئی سستی بیچتا ہے, کوئی وہی چیز بہت زیادہ مہنگی بیچتا ہے. تو یہاں پہ پوری مارکیٹ, پوری پاکستان میں یا دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ایک چیز کا ریٹ سیم نہیں ہو سکتا. ہر جگہ پہ فرق ہوگا, کوئی آپ کو سستی دے گا, کوئی آپ کو مہنگی دے گا, کوئی آپ کو بہت مہنگی دے گا. تو وہ ان کے پاس ہے, وہ اپنی پرائس میں اپنے حساب سے ہر کنٹری کے اندر ڈیفرنٹ ریٹ میں آپ کو جو ہے وہ ملتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی یہ سیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے کہ آپ 10 روپے کے ساتھ کتنا پروفٹ لے سکتے ہو تاکہ میرا دل مطمئن ہو. میرا دل مطمئن نہیں ہے اس چیز کو بھی لے کر. تو یہاں پہ آج کے ٹائم میں اکانومی, ٹریڈنگ اگر ختم ہو جائے آپ کی کنٹری سے تو آپ کی کنٹری ڈیڈ ہو جائے گی. آپ کی کنٹری جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ لاس پہ چلی جائے گی. آپ مہنگائی دیکھیں گے انتہا کی. آپ کا جو روپیہ آج جو ہے وہ 176 روپے پر ڈالر ہے, آپ کو 300, 400, 500 میں بھی 1000 روپے میں بھی ایک ڈالر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. اگر آپ کی ٹریڈ ختم ہو جائے, آپ کی ایکسچینج ختم ہو جائے, آپ کی جو ہے یہ ورلڈ ٹریڈنگ آپ لوگ کرتے ہیں جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہ بالکل ختم ہو جائے, تو آپ مطلب دنیا کے ساتھ آپ لوگ تجارت اپنی ختم کر دیں تو آپ کا جو ہے وہ روپیہ انتہائی نیچے گر جائے گا. تجارت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کی جاتی تھی, اور وہ بھی اپنا سامان دوسرے شہروں میں جا کے بیچا کرتے تھے اور وہاں سے اپنی ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ مدینہ میں لایا کرتے تھے. تو آج کے ٹائم میں بھی دنیا جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ دوسری کنٹریز کے اندر سیل کرتی ہے اور وہاں سے پیسہ اپنی کنٹری کے اندر لاتی ہے, یا وسائل یا ذرائع اپنی کنٹری کے اندر لاتی ہے جس چیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے, جس سے ان کی کنٹری اور اوپر جاتی ہے. ان کے روپے کی, ان کے پیسے کی یا ڈالر یا جو بھی ان کی کرنسی ہے اس کی قدر اور زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ ابھی ہمارے ملک کے اندر بزنس کم ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پروڈکشن بہت کم ہے فوڈ کی. ابھی دیکھیں آٹے کی قلت ہوئی ہے, انمول ہوا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اب اس کی پرائس اپ ہو گئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا, تاجر کہہ رہے ہیں گزارا نہیں ہوتا, یار چیز کم ہے ریٹ اپ ہو گیا. بیسیکلی اب چیز انمول ہو جائے تو ریٹ اس کا اپ ہوتا ہی ہوتا ہے. گولڈ ہے, انمول چیز ہے, اس کی فکس پرائس کس کے پاس ہے؟ ایک ٹائم پہ بڑا سستا ملتا تھا, آج کے ٹائم میں بہت مہنگا ملتا ہے. تو اس کی فکس پرائس مجھے کوئی بتا دے. بیسیکلی مسئلہ ہے فکس پرائس کا. فکس پرائس اگر کسی چیز کی ہے تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے, ہاں یار یہ چیز ہے یہ فکس پرائس میں ملے گی, ٹھیک ہے. بیسیکلی جب آپ پیسے میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو لین دین اس حساب سے کرنا پڑتا ہے. آپ دوسری کنٹری میں جا کے کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو انہی کے حساب سے لین دین کرنا ہوگا, اور آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو ملے گی. تو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد ہے. باقی میں غلط ہوں یا مجھے کلیئر نہ ہو, میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں یہ بڑا ساس ٹاپک ہے اور میں جو چیزیں سمجھتا ہوں اس کے بعد میں فیوچر ٹریڈ کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا, ٹھیک ہے. آپ کا فیڈ بیک دیکھوں گا, اس کے بعد جو ہے وہ میں فیوچر ٹریڈ کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا, ورنہ نہیں بناؤں گا. تو میرا بیسیکلی یہ کہنے کا مطلب ہے. تو آپ کو پوائنٹ سارے کلیئر ہو گئے ہوں گے جو میں نے کہے ہیں, ٹھیک ہے. بیسیکلی زمانہ چینج ہو گیا ہے, ایکسچینج کا ٹائم ہے, اکانومی کا ٹائم ہے, ورلڈ ٹریڈ کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بزنسز اب جو ہے وہ ہو چکے ہیں کمپیوٹرائزڈ یہاں پہ, ٹھیک ہے. ہر چیز جو ہے وہ اب آپ کو سامنے نظر آتی ہے, ایکسچینج سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. آپ نے پتہ ہے یہ رشیا کے اندر کیا ہوا ہے, یہ سارا چیز آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پہ اگر آپ لوگ ان چیزوں کے اندر اب پڑ جائیں گے, بیسیکلی نقصان ہے. میں لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ یہ نقصان ہے. ابھی یہاں پہ آپ سب کچھ جو ہے وہ حرام کہہ دیں تو سب کچھ حرام ہے. ابھی میں کہوں گا کہ آپ کی کنٹری قرضئی ہے, قرض میں ڈوبی ہوئی ہے. یہاں پہ اب یہ بھی حکم ہے کہ جو قرض کے نیچے دبے ہوں وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اسلام میں ہے نا یہ کہ جو قوم جو ہے وہ سود پہ چلتی ہے, ٹھیک ہے, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. تو آپ ترقی کیسے کریں گے؟ آپ تو سود پہ چل رہے ہیں, آپ کے بینک سے سارا کچھ, آپ کا سارا سسٹم, آپ سود لے رہے ہیں, سود دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے محنت کریں, پروڈکشن کریں, فوڈ کی پروڈکشن کریں, زیادہ سے زیادہ اپنی کنٹری کے اندر محنت کریں, چیزیں کریں. یہاں پہ محنت کوئی کرتا نہیں ہے اور مسئلے لے کے سب بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام. مدینہ کے ٹائم پہ جو ہے وہ لوگ بڑے محنتی تھے, بڑے کام کرتے تھے. ہر بندہ اپنے ایک سکلفل آدمی تھا. جو صحابہ کرام کی اگر بات کی جائے تو وہ بہت سکلفل تھے. لینگویجز کے اندر ان کو عبور تھا, ہر چیز وہ زبردست قسم کی کرنا جانتے تھے. تجارت کے اندر ان سے زیادہ ایکسپرٹ ہے ہی کوئی نہیں تھا مارکیٹ میں.
وہ سنا ہے وہ جاتے تھے دوسری کنٹری کے اندر اپنا سامان لے کے تجارت کرنے کے لیے، تو وہ وہاں کے تاجر جو ہیں وہ انتظار کرتے تھے مدینہ کے لوگوں کا کہ وہ آئیں اور جو ہے وہ ہم ان سے ہی جو ہے وہ ٹریڈ کریں، کیونکہ ان کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ بھی زبردست، خالص، اچھی، اور 2 نمبری کوئی نہیں، ایمانداری کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ چیزیں سیل کرنی ہیں، اور ان کو 100%، 101% یقین ہوتا تھا کہ یار یہ سامان میں مدینہ کے بندے سے لے کے جا رہا ہوں اور مجھے اس میں کبھی بھی لاس نہیں ہوگا۔ آگے جا کے وہ جتنا مرضی مہنگا بیچے، جدھر مرضی بیچے، ٹریڈ ہے نا، آپ کی چیز ہے، آپ کی جتنی ویلیو زیادہ ہوگی آپ اتنا مہنگا کر سکتے ہو اپنا سامان۔ یہ ساری چیزیں ہیں، جو چیز زیادہ انمول ہو جاتی ہے وہ زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، یہ بھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، باقی یہ علماء کرام کا کام ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو باقی اللہ بہتر جانتا ہے، تو علماء کرام کو اس کے اوپر بڑے سیریس طور پہ بیٹھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے، اور اکانومی کے ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے، ٹریڈنگ کے ایکسپرٹ کو بٹھانا چاہیے کہ یار اس سے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، ہم لوگ کیسے کیسے جدید سسٹم میں سود کے سسٹم کو ختم کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، ویڈیو کو لائک شیئر کو میں لازمی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔